نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دل چاہتا ہے کہ باریاب پر کچھ گفتگو کی جائے۔ باریاب یہ کتاب انور مسعود صاحب کی ہے۔ انور مسعود صاحب نعتیہ حوالے سے تو معروف نہیں ہیں، ان کا حوالہ ہے مزاحیہ شاعری جس میں ان کا کوئی حریف نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے نعت کہی، پہلے تو وہ جھجکتے رہے نعت کہنے میں، خود ہی انہوں نے بتایا کہ میں پہلے نعت کہنے سے اجتناب اس لیے کر رہا تھا کہ یہ صنف جو تقاضا کرتی ہے خلوص کا اور فن کا، وہ شاید میں اس تقاضے کو پورا نہ کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہتا ہے وہ توفیق دے دیتا ہے۔ حضرت حفیظ طائب جو تھے وہ نہ صرف خود نعت کہتے تھے بلکہ لوگوں کو اس طرف لانے کی کوشش بھی کرتے تھے، شعراء کو۔ چنانچہ ان سے بھی کہا کہ بھئی ہے تو مشکل کام نعت، لیکن بہرحال اپنی سی کوشش تو کرنی چاہیے، اس لیے کہ نعت بھی درود ہی کی ایک شکل ہے۔ یہ بات ان کے دل پہ لگ گئی، الحمدللہ۔ پھر انہوں نے نعت کہی۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ جناب میں وہاں جا رہا تھا، جب یہ حاضری ہوئی وہاں پر تو نعت کے حوالے سے دل چاہا کہ نعت کہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا سکوتم راب بزم خود پذیر یا بدہ حرفے کے شایا نتبوت۔ اچھا، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ 3 زبانوں میں انہوں نے شاعری کی ہے، اردو میں، فارسی میں اور پنجابی میں، اور تینوں کے نمونے اس کتاب میں باریاب میں موجود ہیں۔ یا سکوتم را بزم خود پذیر، اپنی محفل میں یا تو میرے سکوت ہی کو میری تمام تر گفتگو اور آرزوؤں کا اظہار سمجھ لیجیے، ہاں، یا ایسے الفاظ مجھے عطا فرمائیے کہ وہ آپ کے ہاں آپ کے شایع نشان ہوں اور میں ادا کروں اور آپ کے ہاں قبولیت ہو جائے ان کی۔ یہ احتیاط ہے نعت کے حوالے سے۔ جو محتاط لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور سے جو شعر کہتا ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر لفظ جو ہے وہ اس کو اس طرح پرکھے کہ وہ شایان رسول ہے کہ نہیں ہے، ان کی شان کے شائع ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر کہتے ہیں کہ فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، کسی سے نعت پیمبر کا حق ادا نہ ہوا۔ اعتراف اس میں خود بھی شامل ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کسی سے بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اور ہوا بھی نہیں ہے۔ فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، کسی سے نعت پیمبر کا حق ادا نہ ہوا، کوئی بھی اس کی تجلی سے آشنا نہ ہوا، نظر کو تنگی داماں سے کب گلا نہ ہوا۔ اب یہ دیکھیے، یہ غزل کے علائم آ رہے ہیں، نظر کو تنگی داماں سے کب گلا نہ ہوا، وہ ظلمتوں کے سمندر کو پیرتا ہی گیا، وہ روشنی کا کنول تھا کہ تیرتا ہی گیا۔ ہاں، اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آگے بات آ رہی ہے کہ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے۔ اب اس میں پورا منظرنامہ ہے، کہاں تو وہ جاہلیت کا دور اور کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات سے اسی معاشرے میں خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ تو وہ چاہتے تھے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنا، وہ انقلاب سعادت مآب کیا کہنا۔ اب انہوں نے اس بند میں یہ بات بتا دی
کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ معاشرے میں بڑی اور اصلح اقدار جو ہیں وہ پرورش پانے لگیں، تو وہ انقلاب الحمدللہ آپ نے اپنی تعلیمات میں 23 سال کی تعلیمات میں پیش کر دیا، بنا دیا، ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انقلاب دکھا دیا دنیا کو، اور اس کے اثرات آج تک بھی ہیں۔ اب دیکھیں ان کی بڑی اہم بات ہے، پیغمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا، کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے تسلسل دیکھیے کہ ہر نبی نے آپ کے یہ آنے کی اطلاع دی ہے، آپ کی خوشخبری آپ کی آمد کی دی ہے۔ تو پیغمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا، وہ نام سارے زمانوں میں گونجنے والا، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا ہے۔ اس میں سید و سالار و سرور عالم، دلوں میں ذہنوں میں جانوں میں گونجنے والا، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا۔ اب یہ حقائق بیان ہو رہے ہیں، یہی منطقی اعتبار سے بھی درست بات ہے، حقائق بالکل درست ہیں، اور شاعری ہے، سادہ شاعری، بہت اچھی زبان، یعنی سہل ممتنع میں ہی ہے، اس سے زیادہ سہل کیا ہوگا؟ وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا، وہ دختران سر بامو دف بکف، یہ ذرا سا مشکل ہے لیکن بات کہی ہے، وہ دختران سر بامو دف بکف انور، وہ نام ان کے ترانوں میں گونجنے، وہ جو طلع البدر علینا کی باتیں کر رہی تھی بچیاں، ان کا ذکر آ گیا۔ تو یہ عجیب و غریب۔ اچھا، انہوں نے پھر بچوں کے اوپر بھی، بچوں کے لیے بھی بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ بچوں کی نعت، بچوں کے لیے یہ بتایا۔ اب کتنی سادہ سی زبان بچوں کے لیے کہی، جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایا کرتے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ اب دیکھیے یہ تلمی آئی ہے، لکڑی روئی، وہ یہ استوانہ حنانہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنانہ کے اوپر تشریف رکھ کر خطبہ دینا بند کر دیا اور وہ ایک ممبر پر تشریف لے گئے، تو وہاں وہ حنانہ کا وہ جو بھی بچا ہوا درخت کا ایک ٹکڑا تھا، وہ رونے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لپٹایا۔ تو یہ تلمی بھی آ گئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، وہ مہمان عرش معلیٰ شان محمد اللہ اللہ۔ تو ہمارے یہ انور مسعود صاحب نعت کے حوالے سے چونکہ بہت زیادہ محتاط اور بہت ہی زیادہ حساس ہیں، اس لیے انہوں نے چھوٹا سا مجموعہ دیا ہے، لیکن یہ مجموعہ بہت زیادہ، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ منتخب ہے، بڑی بات ہے۔ خدا کے نور کا مظہر تیرا اجالا ہے، خدا کے بعد بڑی تیری ذات والا ہے۔ یہ اس طرح کے اشعار ان کی کتاب میں آتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اور نعتیہ شاعری کے حوالے سے جو قابل ذکر کتابیں میں نے پڑھی ہیں یا دیکھی ہیں، میرا مطالعہ کوئی خاص نہیں ہے، یہ تو اعتراف ہے کہ بہت کم مطالعہ کیا ہے میں نے، لیکن بہرحال جو چیدہ کتابیں میرے سامنے آئی ہیں، ان میں ایک بہترین کتاب، اگر اردو شاعری میں نعت کے حوالے سے مجھ سے کہا جائے کہ منتخب کتابوں کے نام لو، تو باریاب کا نام ضرور لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔